We have reached the end of the presentation from our participants, from our different performers. Inshallah, I'll request our honorable guest, Sheikh Ilyas Hafidhahullah, to come forward and inshallah share some words of wisdom with us. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد 8:20 ہو رہے ہیں. انشاءاللہ 8:35 کو میں بات کو ختم کر دوں گا. بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے سب سے پہلے میں ایک دو جملے. میرا نام ہے الیاس. ہندوستان گجرات کے رویدرا گاؤں سے میرا تعلق ہے اور ہندوستان گجرات کے ایک مشہور ادارے دارالعلوم فلاح دارین سے میری وابستگی رہی 1979 سے لے کر 1992 تک. میں تقریباً 12-13 سال اس مدرسے میں رہا اور آپ کی اس مسجد کے امام حضرت الاستاذ مولانا قاسم صاحب حافظہ اللہ ورعاہ میرے استاد ہے اور ان کی ایک لمبی شاگردوں کی فہرست میں ان کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں. اور آج یہاں پہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوں، کرسی کے لائق تو میں نہیں ہوں، لیکن حضرت کے حکم سے میں آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. حضرت الاستاذ جب پڑھنے کے زمانے میں درسگاہ میں آتے تھے تو ان کا ایک خاص رعب تھا، اور اگر آتے ہی یہ کہہ دے کہ چلو سناؤ تو کب کبھی آ جاتی تھی. لیکن اب تو چونکہ کینیڈا کی کڑوی کسیلی سہتے سہتے حضرت الاستاذ بڑے مشفق ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ کوئی ایسی سختی ہمارے ساتھ نہیں کریں گے. لیکن میں اسی انداز سے سبق سنانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. 3 نقطے پہ بات کروں گا مختصر. ابھی یہاں اچھا نہیں لگتا، وہاں اچھا نہیں لگتا، آپ فرما رہے تھے. اور مدینے کی جو باتیں ہوئی تو میں ویسے شاعر تو نہیں ہوں، نہ ترنم سے پڑھنا مجھے آتا ہے، لیکن چونکہ مجلس ہے نعت کی اور قرات کی تو اس میں شرکت کے لیے میں بھی کچھ شوق رکھتا ہوں کہ کبھی کبھی اشعار کو اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں اور موقع بموقع سنا دیتا ہوں. تو مدینے کی مناسبت سے 2-4 باتیں رکھ کے میں 2 نقطے کو ختم کروں گا. ہم سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جب اشعار پڑھے گئے اور مدینے کی عظمتیں بیان کی گئی تو سب کے دل میں یہ ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے فوراً لے جائے وہاں پہ. تو اسی کے عنوان سے ایک افسر امروہی کر کے شاعر تھا امروہہ کا، اور پاکستان کراچی میں جنگ اخبار میں اس کی کٹنگ میں نے پڑھی تھی اور لکھ بھی لی تھی. وہ کہتے ہیں یہاں تو التجا کر لوں در اقدس پہ جانے کی، یہاں تو التجا کر لوں در اقدس پہ جانے کی، وہاں تو ضد پکڑ لوں گا کبھی واپس نہ آنے کی. قناعت یہ کہ عادت ایک مٹھی جو مگانے کی، قناعت یہ کہ عادت ایک مٹھی جو مگانے کی، سخاوت یہ کہ بھر دی جھولیاں سارے زمانے کی. مدینے میں بھی جا سکتا ہوں مگر مسئلہ یہ ہے، مدینے میں بھی جا سکتا ہوں مگر مسئلہ یہ ہے، ہمت کہاں سے لاؤں گا انہیں صورت دکھانے کی. چمٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے، چمٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے، میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی. شب معراج کو آقا کا خرام ناز تو دیکھیں، شب معراج کو آقا کا خرام ناز تو دیکھیں، نظارے کے لیے گردش خود رک گئی زمانے کی، نظارے کے لیے گردش خود رک گئی زمانے کی. اور آخری فرماتے ہیں کہ جہاں وہ ہے خدا ہے، یعنی اللہ پاک نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا تو اس کا ذکر ہے جہاں وہ ہے خدا ہے اور دوسرا کوئی نہیں افسر، وہاں پر بھی وہ کرتے ہیں بات میرے بخشوانے کی، وہاں پر بھی وہ کرتے ہیں بات میرے بخشوانے کی. ہم سب کو جو ہے اس کی لاج رکھنی چاہیے.
ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ تو ایک بات تھی کہ میں نے بھی شعراء کے ساتھ اس میں حصہ لے لیا. دوسری بات بغیر کسی تکلف کے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے ٹورنٹو میں یا کینیڈا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہمارے دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کا ایک فیض جو ہمارے بڑے بڑے اساتذہ جو اب قبر میں آرام فرما ہے اس فیض کو پھیلا رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء نے مدارس کا ایک جال بچھایا وہ سب مستند علم سے فیضیاب ہو کر ان ملکوں میں چپے چپے میں خدمت دے رہے ہیں. آپ یہاں کی ٹورنٹو کی میجر مساجد کو دیکھ لیں، اسلامک فاؤنڈیشن ہو، ابو بکر ہو، دارالسلام ہو، مدینہ مسجد ہو، یا گولف کی مسجد ہو، یا کیمبرج کی مسجد ہو، یا اور چلے جائیں اوشوا میں چلے جائیں، اور آگے ادھر ریجائنا اور ساسکتون میں چلے جائیں، اور کیلگری میں چلے جائیں، اور وینکوور میں چلے جائیں. ہر جگہ پہ فلاح دارین کے اور ہمارے بڑے بڑے علماء کے قائم کردہ دارالعلوم کے فاضل علماء جو ہے خدمت انجام دے رہے ہیں. میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم شاید اس بات کو سمجھ نہ پائیں. ابھی آپ کے یہاں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی اور مجھے بھی شرکت کی جو ہے اس میں اجازت ملی اور موقع ملا. میں پہلی مرتبہ گیا تو ہمارے کچھ نوجوان علماء بھی وہاں شامل تھے، ان کے ساتھ ایک نجی مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہاں پہ مفتی اور شیخ الحدیث جیسے حضرات آ کے بیٹھیں تو کچھ لگتا نہیں دل کو کہ یہ وہ پکی تھکی مستند باتیں ہیں. ٹھیک ہے کوئی انٹرٹیننگ کا پروگرام ہو یا کہ کسی اور نہج سے پیغام کو پہنچا دیا جائے، میں ان کی نیتوں پہ حملہ نہیں کرتا، لیکن جو اہل اللہ نے اور علماء نے ان فضلاء کی تربیت فرمائی، ان کی ذہن سازی کی، ان کے اندر میں دین کو راسخ فرمایا، وہ خدمتیں اسی وقت دی جا سکتی ہے جبکہ ان کی باقاعدگی سے مستند تربیت ہو. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ایک جو بات میں نے 3 نقطے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مستشرق یعنی اسلام اور قرآن اور سنت کو خوب گہرائی سے پڑھ کر پھر اس کے اندر میں جو کمزوریاں ہیں کہ کیسے اس امت کو ہلا دیا جائے اس کے وہ حربے تیار کرتے ہیں، تو اسے مستشرق کہا جاتا ہے. تو ایک مستشرق نے لکھا ہے کہ اگر کسی بھی امت کی چولوں کو ہلا دینا ہو اور اس کی بنیاد کو دھا دینا ہو، خیر امت مسلمہ کو تو دھایا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے کہ سیعود الاسلام غریبا اور بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، کہ چند نہتے لوگ باقی رہ جائیں گے جو سچے پکے دین پہ عمل کریں گے. تو حفاظت کا ذمہ تو اللہ کا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی امت کی بنیادوں کو دھا دینا ہو اور چولوں کو ہلا دینا ہو تو 3 حربوں کا استعمال کیا جائے. ایک تو یہ کہ ماں کو گھر سے نکال دو اور اسے عار دلاؤ کہ تو یہاں کچن میں کیا کر رہی ہے، بچوں کے کپڑے دھونا اور روٹی پکانا یہ تیرا کام تھوڑی ہے، تو جینیس ہے، ہوشیار ہے، باہر جا کے شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کام کر. جب عورت کو گھر سے نکال دیا جائے گا تو خاندان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی طریقے سے دوسرا حربہ اس نے یہ بتایا کہ علیک بالمعلم قلل شأنہ، جو علم دینے والے پڑھانے والے معلمین حضرات ہیں، قراء حضرات ہیں، وہ جو رات دن قرآن کی تعلیم اور تربیت دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی بے عزتی کرو، ان کی اہمیت کو گھٹا دو، ان کے ساتھ زیادتی کرو اور ان کے ساتھ ایسی زیادتیاں کرو کہ بعض مرتبہ ہمیں خود کو جو ہے نا شرم آتی ہے کہ یہ سب تو میں نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہوں. تو یہ زیادتیاں کرو. تو یہ معلمین کے ساتھ جب زیادتیاں کی جائے گی تو معلمین اپنے وظیفے کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے. اور تیسرا یہ کہ اسقاط القدوہ، جو ہمارے بڑے بڑے رول ماڈلز ہیں، بڑے بڑے علماء صلحاء ہیں، ان کی پرائیویٹ زندگیوں سے کچھ عیب نکال کر کے اس کو اچھالو اور ان کی شان میں گستاخیاں کرو
جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے یہ امت بغیر ماں کی تربیت کے، بغیر معلم کی تعلیم کے اور بغیر انجن کے، جب ٹرین بغیر انجن کے ہو، بغیر قدوے کے ہو، تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا، اس کو ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو میری سب سے پہلی بات تو یہ تھی جو مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو، میں مخاطب ہوں اور سارے حضرات کو مؤدبانہ کہتا ہوں کہ ہم ماں کی تربیت، یعنی اگر اللہ نے آپ کو اولاد میں لڑکیاں دی ہے تو لڑکیوں کی تربیت پہ خوب دھیان دے۔ الام مدرسۃ ان اعددتها اعددت جیلا طیب الاعراق، ایک ماں کو آپ نے بنایا تو ایک نسل کو بنایا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو لڑکیاں دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی، لیکن لڑکی خاص ہے جو نسل کو چلانے والی ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں کہیں معلمین ہے، واعظین ہے، خطبہ ہے، ائمہ ہے، علماء صلاح ہے جو آپ کی تربیت کرتے ہیں، ان کی خوب عزتیں کرو، ان کا احترام کرو، کبھی بھی اپنی زبان کو ان کی شان میں گستاخی سے گندی نہ کرو۔ اور تیسری چیز قدوات، جو نمونے کے بڑے بڑے لوگ رہ گئے ہیں۔ حضرت الاستاد، بغیر تکلف کے میں یہ کہوں گا کہ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا تھا، خدا کی قسم اگر ان میں کا کوئی نمونہ تم اس دنیا میں ڈھونڈ کے لاؤ نہیں ملے گا۔ ایک سے ایک بڑھ کر کے علماء تھے، اور اتنا گہرا راسخ علم، سادگی، سنت کی اتباع، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ان بڑے بڑے علماء کی صحبت میں آپ کے امام صاحب پڑھ کے آئے ہیں، اور ایسے بڑے بڑے جو چند علماء ہمارے پاس رہ گئے ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، پرانوں کے واقعات سنیں۔ گر تازہ خواہی داشتن ای داغ ہائے سی نارا، گاہ گاہ باز خاں ای قصے پاری نارا۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان کی جو چنگاڑیاں ٹھنڈی پڑ گئی ہے کینیڈا کے ونٹر سے، تو اسے اگر گرمانا ہو، بھڑکانا ہو، تو کبھی کبھی ان بڑوں کی صحبت میں بیٹھو، ان سے درخواست کرو کہ ہمیں بڑوں کے واقعات سنائیں، تو انشاءاللہ ہمارے ایمان گرما جائیں گے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا۔ دوسری بات جس پر میں اپنے اس جملوں کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ آج جمعرات کی رات ہے۔ حضرت اوس بن اوس صامت رضی اللہ عنہ، یہ خزرجی صحابی ہے، اور ان کا اور ان کی اہلیہ کا واقعہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک 28ویں پارے کی تقریباً 10-12 آیتوں میں ہے۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اغتسل یوم الجمعہ وغسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع وانصت كان له من الاجر صیام سنۃ وقیام سنۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص 6 اعمال خاصہ اور اعمال ستہ، اعمال ستہ اس حدیث میں بیان ہوئے، جو شخص کرے گا جمعہ کے دن، تو اس کے لیے ایک ایک قدم آپ جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہو، اس پر 1 سال کے روزے کا ثواب اور 1 سال کی رات میں تہجد پڑھنے کا ثواب، ایک ایک قدم پہ۔ یہ حدیث مستند ہے، اور باقاعدگی سے علماء نے اس کی استناد کے اوپر باقاعدگی سے توثیق فرمائی ہے۔ تو اس میں 6 عمل کون سے ہیں؟ ایک تو یہ کہ غسل کرنا اور ساری چیزوں کو نظیف اور صاف کرنا، اپنے کمرے کو، اپنے کپڑوں کو، اور جتنی بھی چیزیں اس کو آرگنائز کرنا۔ بکر و ابتکرا، جلدی پہلے پہر میں جمعہ کے لیے جانا، اور جو ہے امام کے قریب جا کے بیٹھنا، وابتکرا، اور خطبے کا پہلا حصہ سننا، اور پھر جو ہے مشا ولم یرکب، چلنا اور سوار ہو کے نہ جانا، اگر ممکن ہے تو آدمی چل کے آئے، اور پارکنگ کے معاملات کو ٹھکانے لگانے کے لیے اگر دور پارک کر کے واک کر کے آ جائے تو ان سارے قدموں کا ثواب ہمیں ملے گا۔ مشا ولم یرکب ودنا من الامام، امام سے پہلی صف میں بیٹھ کے قریب سے سنے، استمع وانصت، غور سے سنے اور خاموش رہے، ادھر ادھر کے کام میں نہ لگا رہے، تو ہر قدم پر اس کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا۔ اور اعمال خاصہ، صبح کی فجر کی نماز، الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر۔ نمبر 2 درود شریف کی کثرت۔ نمبر 3 دعاؤں کا اہتمام۔ نمبر 4 سورہ کہف کی تلاوت، اور سورہ کہف کی تلاوت بھی غور و تدبر کے ساتھ، کہ اس میں جو واقعات ہے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو پڑھنے کی تاکید فرمائی، یہ ایسے نہیں کہ ہم ان آیات کو پڑھتے جائیں، ان میں جو واقعات ہیں اس کا تعلق ڈائریکٹلی آنے والے ان فتنوں سے ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں گے اور اس کو علماء سے سنیں گے، سمجھیں گے، تو سورہ کہف پڑھنے میں مزہ آئے گی، لطف آئے گی، اور ہمارے ایمان کی زیادتی ہوگی اور ایمان تازہ ہوگا۔ تو یہ چند خاص اعمال ہے جو ہم نے جمعہ کے دن میں کرنے ہیں، اور اعمال ستہ ہم نے کرنے ہیں۔ ساتھ ہی زندگی جو ہے ہماری مختصر ہے، 2025 شروع ہو گیا، اور رجب کا مہینہ، رمضان بالکل قریب میں ہے۔ قرآن کی خوب تلاوتیں کی جائے۔ ہم نے دیکھا کہ بہترین پڑھنے والے قرآن کے قراء یہاں موجود ہے، اور یہ جو زیدی صاحب، اب زیدی صاحب ہیں، زیاد صاحب، اور ہمارے یہ حسیب صاحب ہے، الیاسی لشکر میں یہ ایک جماعت گئی تھی گجرات کے سارے لوگوں کی، تو مجھے 15 گھنٹے کی ڈرائیو پہ یہ لوگ وہاں ملے، اور میں نے ان کا قرآن سنا، اور ان میں سارے پروفیشنل حضرات تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کام بالکل تبلیغ کا حق ہے، ادھر ادھر کے اختلافات میں منہ نہ ماریں، بڑوں کا احترام کریں، اور اس کام میں لگے رہیں بڑوں کے مشورے سے۔ میں یہ مشورہ دوں گا ہمارے زہری صاحب کو اور وہ حسیب صاحب کو کہ کینیڈا میں لوگ نعت پڑھنے کے لیے، اشعار سنانے کے لیے آتے ہیں ہمارے علاقے میں، تو ایک ایک نعت پڑھنے والا 5,000 ڈالر لیتا ہے۔ ہوٹل چاہیے، $5,000 چاہیے، کھانا چاہیے، خیر کھانا تو کھلاتے ہی، لیکن وہ کھانا بھی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا بھی دینا ہے۔ تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ خیر کینیڈا میں سب کو کمانا تو ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ تو جب بھی میل باکس کھولو تو بل کے علاوہ کوئی چیز نکلتی ہے ہی نہیں، اور بعض لوگ تو بل کو کھولتے بھی نہیں کہ بھائی اس کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے دینا ہی دینا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے اہل حق کے یہ تربیت یافتہ اشعار پڑھنے والے، یہ اگر اپنے اندر میں یہ ٹھان لیں کہ ہم انشاءاللہ اس کو اپنا مخصوص جو ہے نا کام بنائیں گے، اور پورے کینیڈا کے چپے چپے میں گھوم جائیں گے، لوگوں کو اشعار سنائیں گے، لوگوں کو نبی کی محبت سے جو ہے وابستہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ خیر ہی خیر ہوگی۔ اور میں اس کے لیے میرا نمبر آپ کو دے جاؤں گا، آپ میرا کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ العزیز۔ 1 سال کے اندر میں آپ کو میں مشہور نہ کروں تو آپ آ کے مجھ سے پوچھ لینا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے عمل کی توفیق دے، اور میں اخیر میں حضرت الاستاذ سے درخواست کروں گا کہ اس مجلس کا اختتام اپنی دعا سے فرمائیں۔ بھائی ہم سب کی طرف سے اور خود میری طرف سے بھی میں حضرت مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑے لمبے سفر سے یہ آئے اور ہماری دعوت کو قبول فرمائی، اور دیر تک یہاں تشریف رکھے، اور اپنے قیمتی الفاظ سے، قیمتی مشورے سے ہمیں نوازا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اب رجب اور شعبان 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کی ساری برکتیں لوٹنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنات عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں راہ ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پاک اور حدیث رسول پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آج کی یہ مجلس آپ کے کلام پاک اور آپ کے نبی پاک کی مدح میں منعقد ہوئی، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ان کو قبول فرما لیجئے اور ہم سب کے لیے آپ کی اور آپ کے رسول کی رضامندی کا ذریعہ بنا دیجئے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا اس کو وسیلہ و ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، خیر و عافیت کے ساتھ رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور عافیت کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچا، اور یا اللہ ہمیں آپ کی اطاعت اور آپ کے رسول کی اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کا قرب نصیب فرما، آپ کی ذات عالی سے محبت نصیب فرما، آپ کے رسول سے سچا پکا عشق نصیب فرما۔ یا اللہ رسول کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں تک زندگی باقی ہے آپ اپنے احکامات پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما، آپ کی عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، رسول کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اور یا اللہ جب آپ اپنی بارگاہ میں بلائے تو ہم سب کو ایمان و اسلام کے ساتھ بلائیو، خاتمہ بالخیر فرما، اور آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما کر جنت الفردوس نصیب فرما، اور آپ اپنی رضامندی سے ہمیں نواز دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔